الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. باب بر والديه وإن ظلما. عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين من الجنة وإن كان واحدا فواحدا وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه. محترم سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے کہ والدین کے ظلم کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. گرچہ والدین ظلم کریں، آپ کے حق میں کوتاہی کریں، آپ کو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائیں، آپ کو زد و کوب کریں، لیکن آپ کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہے، ان سے گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، ان سے تلخ کلامی نہیں کرنا ہے، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. یہی اسلام کی تعلیم ہے. ہاں، والدین کو اللہ تعالیٰ نے مسئول بنایا، ذمہ دار بنایا ہے. اگر وہ کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر والدین اس کمی کے اندر گرفتار ہیں تو ان کو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر والدین کوشش کرتے ہیں بچے کو معصیت میں ڈالنے کی، شرک اور بدعت کی طرف ڈھکیلنے کی، یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہاں ان کی اطاعت سے بچنا واجب ہے. یہاں معاملہ دین کا ہے. انما الطاعۃ فی المعروف، نیکی اور بھلائی ہی میں صرف ان کی طاعت کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. ہاں، دنیاوی امور میں ان کے ظلم کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہاں پر جو اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، یہ سندن ضعیف ہے. سعید القیسی کی جہالت کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کی سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کا معنی اجمالی طور پر درست ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح الیہما محتسبا. جس مسلمان کے ماں باپ بحالت اسلام زندہ ہوں اور وہ ان کے ساتھ دن کی شروعات حسن سلوک سے کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. شارحین فرماتے ہیں یہاں پر تنبیہ مقصود ہے کہ والدین کے ساتھ دن کی شروعات اچھے سے کی جائے گی. دن کی شروعات والدین کی خدمت سے کرنا یہ نیکی ہے. نیند سے بیدار ہو کر والدین سے ہمارا سلوک کیسا ہوتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. راتوں کو تاخیر سے سونے والے بچے جب نیک والدین انہیں فجر کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، بچے بیدار نہیں ہوتے، اور اگر بیدار ہو بھی جاتے ہیں تو والدین کو کھری کھوٹی سناتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے. اور والدین کے ساتھ بد کلامی کرنا، تلخ کلامی کرنا، ان کو ناراض کرنا، یہ ساری چیزیں کبائر میں آتی ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یصبح الیہما محتسبا، کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر جو بات معلوم ہوتی ہے اور جو اصل ہے یحسن الیہما محتسبا، کہ انسان ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اچھا سلوک کرے. اسی طرح سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر انہوں نے جو جملہ نقل کیا ہے یصبح الیہما محسنا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: الا فتح اللہ بابین یعنی من الجنہ، اللہ تعالی جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے اس انسان کے لیے جو دن کی شروعات یا اسی طرح سے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور حقیقت میں والدین جنت کے دروازے ہیں، جیسا کہ صحیح روایتوں کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے متلاشی ہو تو ان دونوں کی خدمت کو لازم پکڑو اور اس دروازے کی حفاظت کرو. دروازے کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والدین جنت کے دروازے ہیں، جنت کے 2 دروازے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک وفات پا جاتا ہے تو دوسرے کو غنیمت جانو اور حسن سلوک کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرو، اس کے حقوق میں مجاہدہ کر کے رب کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ایک باحیات ہوں تو ایک دروازہ، یعنی اگر دونوں میں سے ایک باحیات ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک دروازے کو کھول دیتا ہے، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. والدین میں سے جو بھی باحیات ہوں انہیں نعمت تصور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا. ابن عباس رضی اللہ تعالی
تعالی عنہما فرماتے ہیں وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَ عَنْهُ، فرماتے ہیں اگر بچے والدین کو ناراض کر دیں، ان کو ناراض کر دیں یا ان میں سے ایک کو ناراض کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک وہ اس سے راضی نہیں ہو جاتے۔ اس کی نظیر مرفوع روایتوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں بات آئی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو والدین کی رضا سے مشروط کیا ہے، اور یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ قیل وَإِن ظَلَمَا قَالَ وَإِن ظَلَمَا، کہا گیا اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ وہ ظلم کریں، کہا کہ اگرچہ وہ ظلم کریں، والدین کے ساتھ ظلم کے باوجود حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ دینی معاملے میں آپ کو معصیت، برائی، شرک، بدعت، کسی غلط کام کی طرف بلاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔